وعلى أفضل رسله وآله مسليا وفي حلقة الصلوات جميعا ومسليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. ملی ہے جن کی زندگی وہ رہنا نہ جائے گی، ملی ہے جن کی زندگی وہ رہنا نہ جائے گی. میرے رب میرے انعام آئے گی. رچا ہے میری روح میں میرا پیار ہے بہن، رچا ہے میری روح میں میرا پیار ہے بہن. مثال تجھ پر جان میری ہزار بار ہے بہن. تیرے حضور سر بخم میری ہر ایک چیز ہے، تیرے حضور سر بخم میری ہر ایک چیز ہے. یہ دل تیرا غلام ہے، یہ جان میری عزیز ہے. ارباب چمن لوگ پکانے میں اساتذہ کرام اور خطبے بدل رکھنے والے میرے نایاب گلشن کے نایاب مودی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین علی وقار، آج میری تقریر کا موضوع قیام پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیاں اور علماء امت کا کردار ہے. سامعین علی وقار، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف اور صرف خالص نعمت خداوندی ہے. اللہ کریم نے ہمیں یہ آزاد مسلم ریاست ایسے حالات میں عطا فرمائی جب اسلام دشمن قوتیں اہل اسلام بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے گنوئے منصوبوں پر عمل پیرا تھی. تقسیم بر صغیر کی المناک دستہ جان گسل حالات میں پیش آئی. ہندو، سکھ اور انگریز سب مل کر بڑی چوٹی کا زور اس بات پر لگا رہے تھے کہ مسلمان الگ آزاد مسلم ریاست حاصل نہ کر سکیں. ظالم سامراج نے وہ قوم کا ظلم تھا جو بر صغیر کے مسلمانوں پر روا نہ رکھا. ان پر لوٹ وسوٹ، قتل و غارت گری کا بازار قائم کیا. ان کے محلوں، قصبوں، شہروں، دیہاتوں کو لوٹا گیا، گھروں کو جلایا گیا، مساجد اور مساجد کو آگ لگائی گئی. ہزاروں بے گناہ بچیوں کی عزت کو تار تار کیا گیا. آزادی کے متوالوں نے سوریوں پہ چڑھ کر اپنا حق چھینا. ایک بڑی جوان عرض پاک کے حصول کے لیے کارزار کی پیاسی زمین کو اپنے خون سے سیراب کرتے رہے. شہداء نے بہتے دریاؤں کو اپنے لہو کا خراج کیا. گنگا اور جمنا اور رابی نے بے قصوں کے خون کی سرخ چادر اوڑھی. کئی سہاگ سستیوں میں گم ہو گئے. ہزاروں بے گناہ شیر خوار بچے موت کے گھاٹ اترے. باپ گلشن کو سینچنے کے لیے جذبہ آزادی سے سرشار لوگوں کی گرمائش کو حالات کے ستم ٹھنڈا نہ کر سکے. بر صغیر کا مسلمان سمجھتا تھا کہ زندہ قوموں کے لیے غلامی سہانے روح ہے، جس کے لیے وہ ہر طرح کی ذہنی کو قلبی اذیت درد و درد کو ہم سر برداشت کر رہے ہیں. بر صغیر میں لگنے والی آگ کراچی کے میدان سے لے کر پانی پر تک اور وہاں سے کرنال تک کی زمین لہو لہو تھی. سامعین محترم، یاد رکھیے، خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی. سامعین علی وقار، بالآخر انہی ظلم و ستم سے تنگ آ کر اکابرین علماء دیوبند نے میدان میں اتر کر قیام پاکستان کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی. ارے قیام پاکستان کا تو ابتدائی تصور پیش کرنے والے ہی مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرحوم ہیں، جو 1928 کو مولانا عبد الواجد کی آبادی کی مولانا حکیم محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرحوم کی سے ملاقات ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ یوں جاتا ہے ایک اتفاق خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین و تعزیرات وغیرہ کا اجرا احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال کا نظام قائم ہو، نظام ذرائع رائج ہو، شریعتیں قائم ہو. مسلمانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. قیام پاکستان کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی نے ارباب مسلم لیگ بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف اپنے خصوصی تربیت یافتہ وفود بھیجے. چنانچہ 24 دسمبر 1929 کو پٹنہ میں مولانا مرتضی حسن چاند پوری کی قیادت میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا شبیر علی تھانوی، مولانا عبدالغنی پھولپوری قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی. قیام پاکستان کے لیے بھی علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا اگر حصول پاکستان کے لیے میرے خون کی ضرورت ہوگی تو میں اپنا خون دینے سے گریز نہیں کروں گا. قیام پاکستان کے لیے مولانا عبید اللہ سندھ نے
سبھی کا ہونا شامل، جس سے کہ باپ کا پاکستان تھوڑی ہے آزادی کے اس موقع میں غلامی کے خلاف زمین کا سینہ چڑھا، اس کے پیاری ہمارے اسلاف اور اکابرین کے خون اور پسینے سے ہوئی ہمارے بزرگوں کی بے مثال قربانی تھی، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے جہاں میدان کارزار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہاں قائد اسلامیہ کے تحفظ کے لیے دینی جامعات کی کتاب لے ڈالی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بظاہر ناکامی کے باوجود جہاد کا سلسلہ جاری رہا۔ انگریزوں نے امبالہ اور پٹنہ میں مجاہدین پر مقدمات چلا کر حملوں کے روبن کی صورتوں سے دوچار کیا۔ اس کے علاوہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک منظم تاریخ چلائی، مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے عیسائی مشینریوں کی پشت بنائی گئی۔ سامعین رضی اللہ اس وقت یہ علماء تھے جو اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے میدان عمل میں اترے، اور انہوں نے مختلف جگہوں پر دینی مدارس قائم کیے اور نوجوانوں کو دین کی تعلیم دی۔ اگر ہم باغیان پاکستان کے اقدار کو قریب سے دیکھیں تو یہ نظر آئے گا وہ سب مل کر ایک آزاد مختار اسلامی فلاحی ریاست کے خواہاں تھے، جس کے لیے ان سب نے مل کر عزم و ہمت کی ایک ایسی لازوال دستار رقم کی تاکہ قیامت پاکستان میں آنے والا ہر فرد ان کے احسان مشکور اور ممنون رہے گا۔ خدا کرے میری عرض باپ پہ اترے، خدا کرے میری عرض باپ پہ اترے، وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں فضا کو گزرنے کے لیے مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ہم وطنوں کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبا نہ ہو۔ وما باپ کا آنا